من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من الذنب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستوں بزرگوں عزیزوں، آپ حضرات کی طلب اور دین کے معاملے میں شغف معلوم کر کے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنے حضرات دین کی باتوں کو سننے بلکہ سیکھنے بلکہ عمل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. سنتے تو رہتے ہی خود سنا دیں آپ کو. بہت سیکھنا پھر پر عمل کرنا، یہ تین چیزیں ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق دیا. یہ صرف سننے کے لیے نہیں آئے بلکہ عمل کرنے کے لیے آئے. اس کے لیے آپ نے محنت کی, مشقت برداشت کی, یہاں تشریف لائے. یہ میرے لیے بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ حضرات کی خدمت کی توفیق ہو رہی ہے. طالبین خدا کسی درجے میں خدمت یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بڑے شرف ہیں, حضرت ماتھانوی وغیرہ کے شیخ, جب یہ حضرات ان کی خدمت میں جاتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی تم لوگ ہم سے بہتر ہو. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے تھے کہ تم لوگ ہم سے بہتر ہو, کیونکہ اللہ کی طلب میں تم یہاں آئے. اللہ کی طلب میں تو کہیں گیا نہیں. یہ حضرت حاجی صاحب ہے. کتنی تواضع, کتنا ان کے ساتھ, یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ جو خوبی کی چیز ہو وہ دوسری کی طرف مرسوخ پڑے. آپ جو آئے طلب لے کر کے, طلب بہت بڑی دولت ہے. نہ گھر نہ خاص کے داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہ دیتے. بہت مشہور جملہ ہے, گر نہ خاص سے داد نہ دادے خاص. آپ حضرات کو کچھ اللہ تعالیٰ کو دینا ہی مقصود ہے کہ آپ کے دل میں دائی اور جذبہ ایک دوسرے ملکوں سے صوبوں سے آ گئے. اللہ کو کچھ دینا ہی ہے اور انشاءاللہ اس آخر کو بھی اس میں حصہ رہے گا, ملے گا آپ لوگوں کی محنت سے. اور کسی درجے میں میں شریک ہوں تو مجھ کو بھی ملے گا. کبھی میں باہر جاتا تھا تو حضرت محمد احمد صاحب اسٹیشن جاتے تھے پہنچانے کے لیے, دیر دور جاتے, گاڑی چلنے لگتی تھی. مولانا میرا بھی حصہ رہ گیا. مولانا فرمایا میرا بھی حصہ رہ گیا. یعنی آپ جو کچھ تعلیم تربیت کریں گے ثواب ملے گا تو مجھے بھی اس کا حصہ ملے گا. کتنی تواضع کی بات ہے, ان کے ساتھ کی بات. وہ تو عجیب معاملہ تھا. حضرت علی وغیرہ تشریف لاتے تھے, کہتے تھے مولانا ہماری وجہ چھوٹے جاتی تھا, آپ کو اس جاتے ہیں. اسی تواضع جس نے مٹایا اپنا نام و نشان, ہر تخلیم کا بڑا کیا تھا. حضرت مولانا کے شیخ مولانا بدر علی صاحب تھے. فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو احمد جیسا کسی نے اپنے کو مٹایا ہے. ان کا شیخ کہہ دوسرے سے احمد خود سنا ہم نے, احمد جیسا اپنے کو کسی نے مٹایا ہے, ایسا مٹایا ہے. الحمدللہ اخیر میں تو شوہر زمان ہو گئے. لوگ جو بادشاہ اللہ صاحب میں آتے تھے عموماً لوگ ان کی خدمت میں آنے لگے, ورنہ پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. ہمارا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فلاحیت کا یہ ثمرہ دکھایا کہ بڑے بڑے مشائخ کے زمانوں پر ان کی تعریف ہو گئی. بہرحال مٹانا بہت بڑی بات. طلب میں کہیں جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. طلب تو بل جانا تعلیم مستولت بھی شبد مستولی بھی شبد. طلب جب طالب کی جان پر مستولی ہوتی ہے تو اس کے سامنے بحر ذخار کی کوئی حیثیت نہیں آتی, سمندر کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی شاموں کی کیفیت, بڑے بڑے پہاڑوں کی حیثیت نہیں. شیخ عبداللہ محمد دہلی نے لکھا طلب اصل چیز ہے. جتنے مشائخ بڑے ہوئے ہیں سب کے اندر طلب ہی آپ پائیے گا. اولا در ارادت با صادق اے فرید, در ارادت با صادق اے فرید کا بیابی گنج عرفانہ قریب. اے فرید طلب میں سچے ہو جاؤ. رمد شعر ہے, در ارادت با صادق اے فرید کا بیابی گنج عرفانہ قریب. طلب اصل ہے.
اسی وجہ سے خواجہ محمد معصوم بہت کہتے ہیں گن خاص دار لداد خاص. اب فارسی سے زیادہ لینے جاتے ہیں، حالانکہ بہت عمدہ سوال ہے. گن خاص دار لداد خاص، پہلے والا تو کیا ہے استقبال کا سجا ہے، اور دوسرا کیا مصدر ہے گن خاص دار لداد خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے. طلب بہت بڑی بات ہے. طالب رائے گا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ طالب کو رائے گا نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اندر اپنے رضا کی طلب پیدا فرما لیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، رضا باری تعالیٰ بہت بڑی نعمت. اللہم ارضنا ورضنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم ارضنا ورضنا، اے اللہ ہم کو راضی کریے اور ہم سے آپ راضی ہو جائیے. رضا. اللہم کن لنا وجعلنا لک، بہت اللہ نے سنا بھی ہوگا اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. ہم نے ایک دفعہ عورتوں کو مجلس بیان کیا تھا، 5-6 سال پہلے مجلس ہوتی تھی عورتوں میں. یہ جملہ جب میں نے نقل کیا، اس جملے لکھا تھا وہاں گنگوئی کے پوتے نے مجھ کو کہتے تعریف پڑھتے تھے. تو ایسا میں نے خود دیکھا کہ ایسا تعریف فرماتے نہیں. جب میں یہ دعا پڑھتا ہوں تو مجھے بہت عجیب وجہ آتا ہے. اللہ کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. اس سے بڑے کوئی دعا نہیں ملتا. یہاں سے ایک عورت تھی، انہوں نے کہا جو ہم نے بیان کیا یہاں معلوم ہوتا ہے مولانا ہم لوگ جنت میں پہنچائی کے رہیں گے، یعنی ایسے مضامین بیان کر رہے ہیں. میں نے کہا مردوں نے کوئی تعریف نہیں کیا، عورتیں کر دیا، اسی سے تسلی ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے نوازے. طلب جو ہے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی. اللہ کی طرف شوق اور ذوق بہت بڑی نعمت ہے. دلوں میں اگر طلب پیدا ہو جائے اصلاح آسان ہے. بہرحال اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. کئی خاص دعا ہے، سہل بھی ہے. ہم تھانوی پڑھتے تھے، مجھ کو وہاں گنگوئی کے پوتے نے لکھا کہ یہ پڑھا دیجیے تو میں پڑھتا دعا کیجیے کہ قبول بھی ہو جائے میرے لیے. اللہم کن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائیے. اللہ کی رضا بہت بڑی بات ہے. میں نے کہا شیخ عبداللہ محمد دہلوی کتنے بڑے آدمی تھے. انہوں نے شیخ فرید کو لکھا طلب صالح پیدا کرو، اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، جزاؤں کو پیش نظر رکھو. یہ نصیحتیں جن میں شیخ عبدالحق نے بادشاہ یہ وزیر اعظم کو لکھا. ظاہر و باطن میں امتزاج پیدا کرو، وزیر کو لکھ رہے ہیں. اخلاص سے عمل کا خیال رکھو، عجزیت کو جزاؤں کو بھی پیش نظر رکھو. کتنی بڑی بات ہے. جزا جس طرح اعمال ہے، نماز اعمال میں سے یہ نماز سے تم کو کیا ملے گا اس کو پیش نظر رکھو. ایک تحصیلدار صاحب کی بیوی تھی، وہ نمازی تھی. حضرت تھانوی عبداللہ نے تعلق تھا تو تحصیلدار صاحب برابر کہتے تھے اپنی بیوی سے کہ تم نماز پڑھتی تم کو کیا ملتا ہے. بہت کہا تو ایک دفعہ حضرت تھانوی کو لکھ بھی دیا انہوں نے، ہمارے شوہر بار بار یہ کہتے ہیں. تو حضرت تھانوی فرمایا کہہ دو کہ ہم کو نماز سے نماز ملتی ہے. چپ ہو گئے. نماز خود مقاصد میں سے ہے، اللہ کے رضا کا ذریعہ ہے. نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کو دیکھتے ہیں، نظر لطف و کرم سے دیکھتے ہیں. والا 3 الذین خلفوا، 3 آدمی جو پیچھے رہ گئے تھے
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے بولتے نہیں تھے، بہت مشہور حدیث ہے، ان سے بولتے نہیں تھے، توجہ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جب نماز وہ پڑھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ناقین ان کو دیکھتے تھے۔ اب ہے روایت میں ہے، کسی شیخ نے لکھا، کسی شاعر نے لکھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف دیکھتے ہیں، جب نبی متخلف اخلاق اللہ ہوتا ہے اس وجہ سے نبی بھی ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ نماز میں نمازی کی طرف اللہ دیکھتا ہے، حالانکہ خارجی نماز میں نہیں دیکھتے، منع تھا، دیکھنا ہی منع تھا، لیکن جب وہ نماز پڑھتے تھے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے۔ اب لکھا کتاب میں اتنی لکھا ہوا ہے، لیکن کسی نے لکھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نمازی کو لطف و کرم سے دیکھتے ہیں تو نبی جو ہے متخلف اخلاق اللہ ہوتا ہے، اس بنا پر جس کام کو اللہ کرتا ہے نبی بھی کرتا ہے، نبی بھی دیکھنے لگتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی طرف نماز طلب ہی طلب ہے، ابدیت ہی ابدیت ہے، ان کے ساتھ اور شکستگی نماز میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی تسبیح پڑھ رہا ہے، کبھی صلاۃ پڑھ رہا ہے، کبھی تلاوت کر رہا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں کیا ہے؟ ابتدائی ہے۔ ابتداءً بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں جو طلب رکھتا ہے خدا کی۔ گن خاصے دان نہ دادی خاصے میں پڑھا دی، خواجہ معصوم بہت پڑھتے ہیں اس کو۔ گن خاصے دان نہ دادی خاص، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے۔ اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے طلب میں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب فرمائے گا۔ طالب کی طلب کو اللہ ضائع نہیں فرماتا، ضرور توجہ فرماتا ہے۔ اس بنا پر طلب ہی پر دم ارادت با صالح اے فرید، ارادت میں سچے ہو جاؤ، طلب میں سچے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کامیابی کی کلی تم کو دے گا۔ اس بنا پر طریق میں دوستوں بزرگوں مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان ہے۔ میں کہتا ہوں جب امریکہ کا اور لندن کا راستہ آسان کر دیا تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا راستہ مشکل کر دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جس زمانے میں ہو اگر 10واں حصہ چھوڑو گے تو 20 میں آ جاؤ گے۔ ایک وہ زمانہ ہے کہ 10واں حصہ کوئی عمل میں لائے گا نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ من عمل صالحا من عمل فی سنتی من اکل طیبا وعمل فی سنتی وعمل الناس ببائکم دخل الجنہ، جو سنت کے مطابق عمل کرے گا، کھانا طیب کھائے گا اور لوگوں کو اپنے ضرر کی چیزوں سے بچائے گا، یہ بھی ساتھ ہے، تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ اعمال جو جنت میں داخل ہونے کے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے۔ او عبد الرحمان، اللہ تعالیٰ کے رسول، او عبد الرحمان وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ کے بعد کھانا کھلاؤ، سلام کی کثرت کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ ایک دفعہ میں اسی حدیث میں بیان کیا تھا، ایک عبد اللطیف بھائی تھے وہاں کے وہاں لوگ، ان کے گھر کے سامنے بیان کیا تھا وہاں گجرات میں، وہاں کے لوگ بھی ہیں تو کہا مولانا یہ پھر سنیے، او عبد الرحمان وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اللہ کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، سلام کا افشا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے آسانی سے۔ جب بیان کیا تو تفصیل سے
کا ہمارا بہت اچھا بیان کر دیا. میری بیوی ذرا سے گڑبڑ کرتی تھی, بیان سے اب کام ہو گئی کہ کھانا کھلانا بہت سندر ہے, بہت اچھا کیا بیان کر دیا. بہرحال دوستوں, اللہ تعالیٰ نے دین سہل دیا ہے, آسان دین دیا ہے. روزے میں کوئی دشواری ہے اس کو بھی طرح طرح سے آسان کیا ہے اللہ نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا. میں نے نہیں فرض کیا, اپنی سے منسوخ نہیں کیا, یہ بھی تسہیل کے لیے ہے, کتب تو نہیں فرمایا. کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. پھر تسہیل کہ تم پر ابتدا نہیں بلکہ پہلے لوگوں کو بھی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تسہیل کی بھی پیدا فرمائی ہے. دین آسان ہے, اگر ہم ہمت کریں گے, طلب رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب فرمائے گا. آپ حضرات اتنی دور سے آئے, اللہ کے لیے آئے, کوئی غرض نہیں ہے, کوئی کاروبار ہے, رشتے دار ہیں, آپ تشریف لائیں, ورنہ سال میں بیان بھی نہیں کرتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اتنی دور سے آئے, کچھ تھوڑا سا سامنے شکریہ کے طور پر کہ آپ حضرات تشریف لائے, یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ خوبی کی بات, میرے لیے بہت ہی تعریف کی بات, میرے لیے بہت ہی تسلی کی بات ہے. اللہ آپ سب حضرات کی اس محنت اور مشقت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں داخل فرمائے, کیونکہ پوری جماعت ہے. ایک آدمی کی لکھا ہے کہ الفاظ میں اگر ایک آدمی کی قبول ہوتی ہے, سب میں قبول ہو جاتی ہے, تو اس کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں. یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ سب میں جتنے آدمی ہیں, اگر ایک آدمی نماز قبول ہوتی ہے, سب میں قبول ہو جاتی ہے. تو اب یہ چیزیں آپ حضرات آئے ہیں, مجھے بہت خوشی بھی ہے, ندامت بھی ہے. خدا کرے میں حق ادا آپ لوگوں کا کر سکوں یا نہ کر سکوں, اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل و کرم سے آپ حضرات کے ساتھ میرے لیے بھی خیر کا معاملہ فرمائے اور خیر کا دروازہ کھول دے. اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ہیں, اس وجہ سے آج مختصری بیان پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قدر کی توفیق دے, اور آپ حضرات تو آئے ہی اس لیے, اس بنا پر قدر ہی قدر ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس قدر میں شریف فرما دے, اور یہ خوش نصیبی میں, سعادت میں مجھے بھی داخل فرما دے. دعا کریے. تھوڑا سا مختصر میں کافی آیا تھا, مجھے تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دن کے قدر کی, اس رات کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور ہمارے آنے کو قبول فرمائے. ہمارے رہنے سہنے کچھ تھوڑی سی مشقت ہو, اس کو برداشت کرنے کی بھی اللہ توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر بھلائی, میرے لیے بھی, میرے تمام آئندہ احباب ذریات سب کے لیے خیر کا ذریعہ اس کو بنا دے, اور اللہ تعالیٰ سب کو دین متین کا خادم بنائے, علم دین سے باہر فرمائے, اور اپنے راستے میں چلنے کی توفیق برابر فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.